السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 30واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ سورہ نبأ سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کی آیات 1 سے 5 کا مضمون ہے قیامت کے بارے میں اہم سوالات۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ قرآن مجید کی ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں نے دو اعتبارات سے سرزمین عرب میں ہلچل مچا دی۔ ایک تو وہ فصاحت اور بلاغت اور زور کلام کی معراج تھی، اور دوسرے یہ کہ ان میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیا گیا تھا۔ ہر محفل میں قیامت کی عظیم خبر کے حوالے سے چہمگوئیاں ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے من گھڑت تصورات پیش کر کے اس خبر سے اختلاف کر رہے تھے۔ کسی کے خیال میں دوبارہ جی اٹھنا ناممکنات میں سے تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ ہمارے معبود سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ پھر آیات 6 سے 16 میں کا جو مضمون ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں، ان آیات میں اللہ کی حسب ذیل نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ نے زمین کو ہمارے فائدے کے لیے بچھونا بنا دیا، اور زمین کو متوازن رکھنے کے لیے اللہ نے اس پر بوجھل پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوک دیا۔ اللہ نے ہمیں جوڑوں کی صورت میں بنایا تاکہ ہم باہم تسکین حاصل کر سکیں۔ نیند کو اللہ نے آرام اور سکون دینے کے لیے ہم پر طاری فرمایا۔ اللہ نے رات بنائی جو لباس کی طرح زمین کو ڈھانپتی اور انسانوں کو سکون دیتی ہے۔ دن میں اللہ پھر سے ہمیں تازہ دم کر دیتا ہے اور ہم ایک نئے ولولے کے ساتھ اپنی معاشی جد و جہد میں سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر 7 آسمان مضبوط چھتوں کی صورت میں تخلیق فرمائے۔ سورج کو اللہ نے ہمارے لیے روشن چراغ کی صورت بنایا۔ اللہ نے بدلیوں سے مسلسل برستی ہوئی بارش نازل فرمائی۔ بارش کے پانی سے اللہ نے اناج، سبزہ اور طرح طرح کے گھنے باغات بنائے۔ پھر آیات 17 سے 20 کا جو مضمون ہے قیامت کا وقت طے شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اس روز سور میں پھونک ماری جائے گی اور تمام انسان فوج در فوج میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ آسمان میں کئی دروازے کھل جائیں گے جن سے فرشتوں کا میدان حشر میں نزول ہوگا۔ پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے تاکہ زمین صاف اور چٹیل میدان بنا دی جائے۔ آیات 21 سے 26 کا مضمون سرکشوں کا برا انجام۔ جہنم سرکشوں کے انتظار میں ہے، وہ بد نصیب صدیوں اس ہولناک ٹھکانے میں رہیں گے۔ وہاں انہیں ٹھنڈک اور فرحت بخش مشروب نہیں ملے گا۔ ان کی ضیافت کھولتے ہوئے پانی اور اپنے ہی زخموں کے خون اور پیپ سے کی جائے گی۔ انہیں ان کے جرائم کی تناسب سے پوری سزا دی جائے گی۔ پھر آیات 27 سے 30 کا مضمون سرکشوں کے جرائم۔ سرکشوں کو جہنم کی ہولناک سزا اس لیے دی جائے گی کہ وہ روز قیامت اعمال کی جواب دہی کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ آخرت کی باز پرس کے حوالے سے خبردار کرنے والی آیات کو بڑے تکبر سے جھٹلاتے تھے۔ اللہ ان کی ایک ایک حرکت محفوظ فرما رہے تھے۔ جب وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے تو اللہ فرمائے گا چکھتے رہو یہ عذاب۔ پھر آیات 31 سے 36 کا جو مضمون ہے متقیوں کے لیے انعامات۔ روز قیامت متقیوں کو کامیابی کی بشارت دی جائے گی۔ ان کی رہائش کے لیے باغات اور غذا کے لیے انگور ہوں گے۔ ہم عمر بیویوں کی رفاقت انہیں حاصل ہوگی۔ چھلکتے ہوئے جام میں مشروب کے طور پر انہیں پیش کیے جائیں گے۔ وہاں کوئی جھوٹی یا بے مقصد بات وہ نہیں سنیں گے۔ ہر متقی کو اس کی نیکیوں کے حساب سے پورا انعام مل جائے گا۔
آیات 37 سے 40 کا مضمون میدان حشر کا منظر۔ میدان حشر میں تمام انسان، فرشتے، جبرائیل امین بھی صف باندھے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان میں سے کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ جو بھی بولے گا اللہ کے حکم سے بولے گا، اللہ کے سامنے کسی کی بیجا سفارش نہ کرے گا۔ بلا شبہ قیامت کے دن کا آنا یقینی ہے۔ اس کے بعد سورہ نازیات سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قیامت سے متعلق احوال بڑے عبرت امیز اسلوب میں بیان کر رہی ہے۔ اس کی آیات 1 سے 5 کا مضمون موت کا منظر۔ موت کے وقت دنیا دار آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ فرشتوں کو اس کے وجود میں ڈوب کر اور بڑی قوت سے کھینچ کر ان کی جان نکالنی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس نیک انسان کی جان فرشتے بڑی آسانی سے محض ایک بند کھول کر نکال لیتے ہیں۔ اب وہ مرنے والے انسان کی روح لے کر تیرتے ہوئے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ہر فرشتہ دوسرے فرشتے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آیات 6 سے 14 کا جو بیان ہے کہ قیامت کا منظر، روز قیامت زمین بڑی شدت سے کانپے گی، اس پر ایک کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا، دل اس روز دھڑکتے ہوں گے، نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کفار بڑی حیرت سے کہتے ہیں جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہماری شامت آ جائے گی۔ انہیں کیا معلوم کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک زوردار جھٹکی کی آواز آئی اور وہ سب کے سب حشر کے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ آیات 15 سے 26 کا مضمون ہے سرکش فرعون کا عبرتناک انجام۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو طوا کی مقدس وادی میں منصب رسالت پر فائز کیا، انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، وہ انتہائی سرکشی کر رہا ہے، اسے اللہ سے ڈرنے اور سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو معجزات دکھائے، اسے اصلاح کی دعوت دی، اس نے آپ کی دعوت کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور آپ کے مقابل پر جادوگروں کو لے آیا۔ اس نے دعوت کیا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اسے اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ پھر آیات 27 سے 33 کا مضمون کیا انسان کو دوبارہ بنانا بہت ہی مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسیع اور عریض آسمان تخلیق کیا، اس کے ابھار کو بلند کیا، اسے ہموار کر کے بڑا خوبصورت بنا دیا۔ اللہ ہی نے آسمان پر سورج کی گردش کے ذریعے دن اور رات کا نظام بنایا، پھر زمین کو پھیلا دیا، زمین سے پانی اور سبزہ نکالا، بڑے بڑے پہاڑوں کو لنگر کے طور پر زمین میں گاڑ کر زمین کو توازن بخشا۔ آیات 34 سے 41 کا جو مضمون ہے روز قیامت کیا ہوگا۔ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی، پھر تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ اس روز ہر انسان یاد کرے گا اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا۔ جس بد نصیب نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے برعکس جو دنیا میں رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا، خود کو بھی نفس کی خواہشات سے بچانے کی کوشش کی، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ آیات 42 سے 46 کا بیان ہے قیامت کب آئے گی۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ انہیں جواب دیا گیا کہ قیامت آنے کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ قیامت کب آئے گی، وہ تو اتنا بتا رہے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تو کفار محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں انتہائی مختصر وقت رہے۔ اس کے بعد سورہ العبس سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 10 کا جو مضمون ہے دعوتی کام میں اعتدال کی تلقین۔ اسلام کی دعوت کا اصول ہے کہ اس کا اولین خطاب معاشرے کے با اثر افراد سے ہوتا ہے، اگر وہ اصلاح قبول کر لیں تو نظام کی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے۔ گویا عوام کی بہتری بھی اسی میں کہ ان کے معاشرے کے سردار حق کو قبول کر لے۔ اسی اصول کے پیش نظر ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آگے، وہ نابینا تھے اور نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے محو گفتگو ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ محسوس ہوا کہ اب سردار میری دعوت کی طرف توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اپنی محفل میں کسی مفلس صحابی کی آمد کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس اندیشے کی وجہ سے آپ کو حضرت عبداللہ بن
مکتوم کی آمد ناگوار محسوس ہوئی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ یہ ناگواری درست نہیں، ایک اللہ کا بندہ اپنے تزکیہ اور تربیت کے لیے چل کر آیا ہے اور آپ اس سے رخ پھیر رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر توجہ دیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی قدر کرے گا۔ اس کے برعکس جو بد نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے گریز کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں، اگر یہ سردار ایمان نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو دعوت دینے میں ایسی ترجیح دے رہے ہیں جس سے اپنے ایک مخلص ساتھی کی تربیت اور تزکیے کی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ پھر آیات 11 سے 16 کا جو مضمون ہے کہ عظمت قرآن حکیم دعوت کے اعتبار سے معاشرے کے بااثر طبقات کو اولیت دینا اہم ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی خواہشات کے احترام میں دعوت کا وقار مجروح ہو جائے۔ قرآن مجید محور اور مرکز ہے جس کی عظمت اور وقار کو ہمیشہ ترجیح دینا ہے۔ یہ کتاب حقائق کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ اب جو چاہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا کر سعادت کی منزل حاصل کرے اور جو چاہے اس یاد دہانی سے رخ پھیر کر ذلت اور رسوائی کی راہ اختیار کرے۔ آیات 17 سے 23 کا مضمون انسان کتنا ناشکرا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس شے سے بنایا، نطفے سے۔ اللہ نے نہ صرف اسے بنایا بلکہ اس کی تقدیر بھی طے کر دی، مزید یہ کہ اس تقدیر کے مطابق اس کے لیے ضروریاتی زندگی کا حصول اور خطرات سے تحفظ آسان کر دیا۔ اب اللہ تقدیر میں طے شدہ وقت پر اسے موت سے دوچار کرے گا اور قبر میں پہنچا دے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ افسوس ہے کہ انسان سراپا اللہ کے رحم و کرم پر ہونے کے باوجود اس کا ناشکرا ہے۔ اللہ نے اسے جو احکامات دیے ان پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ پھر آیات 24 سے 32 کا مضمون غذاؤں کی فراہمی اللہ کی قدرت کا شاہکار۔ انسان کو غور کرنا چاہیے جو غذا وہ کھاتا ہے کیسے فراہم ہوتی ہے۔ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی زمین کو پھاڑتا ہے، وہ پانی جذب کرتی ہے۔ اس پانی سے اللہ انسانوں کے لیے اناج، انگور، سبزیاں، زیتون، کھجوریں، پھلوں کے گھنے باغات، میوے اور جانوروں کے لیے گھاس اگاتا ہے۔ یہ اللہ کے انسانوں اور جانوروں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ آیات 33 سے 37 کا مضمون ہے آخرت میں کوئی کسی کو نہ پوچھے گا۔ روز قیامت جب سور میں پھونکا جائے گا تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی جو کانوں کے پردے پھاڑنے والی ہوگی۔ اس روز مجرم انسان اپنے بھائی، والدہ، والد، بیوی، بیٹے سے دور بھاگے گا۔ اسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ کیسے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رشتہ داروں کو سہولیات پہنچانے یا خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات توڑتے رہتے ہیں۔ آیات 38 سے 42 کا مضمون ہے روز قیامت نتیجہ چہرے سے ظاہر ہوگا۔ روز قیامت نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، وہ خوشی سے ہنس رہے ہوں گے اور لازوال نعمتوں کی بشارتیں پا رہے ہیں۔ اس کے برعکس کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر ذلت اور روسیاہی چھا رہی ہوگی۔ پھر سورۃ التکویر سٹارٹ ہوتی ہے جس میں انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 6 کا مضمون ہے قیامت کی نشانیاں۔ اس میں جب قیامت قائم ہوگی تو سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، ستارے ماند پڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جیسی دولت سے اس کا مالک غافل ہو جائے گا اور وہ آزاد پھر رہی ہوگی۔ خوف کے مارے جنگل کے جانور ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گے، سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ پھر آیات 7 سے 14 میں ہے کہ روز قیامت کیا ہوگا۔ روز قیامت تمام انسانوں کو ان کے اعمال کی مناسبت سے الگ گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ زندہ دفن کی گئی بچی سے دریافت فرمائے گا تجھے کس جرم کی سزا دی گئی؟ تمام انسانوں کے نامہ اعمال کھول کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے۔ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی جس سے مجرموں کے لیے وحشت ناک منظر وجود میں آئے گا، پھر ان کے لیے جہنم کی آگ کو خوب دہکایا جائے گا، دوسری طرف متقین کے لیے جنت کو آراستہ کر کے قریب لے آیا جائے گا۔ پھر آیات 15 سے 21 کا مضمون قرآن حکیم حضرت جبرائیل لے کر آئے۔ ان آیات میں ان ستاروں کی قسم کھائی گئی جو پوشیدہ ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہو کر
حرکت کرتے ہیں پھر دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس وقت کی قسم کھائی گئی جب رات بیت رہی ہو، پھر صبح کی قسم کھائی گئی جب کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جس طرح یہ حقائق یقینی ہے اور روز مشاہدے میں آتے ہیں، اس سے یہ بات بھی حق ہے کہ قرآن کریم اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ حضرت جبرائیل انتہائی قوت والے فرشتے ہیں اور اللہ کے ہاں انہیں بہت قربت والا مقام اور بلند مرتبہ حاصل ہے۔ وہ کئی فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کے نزدیک انتہائی معتبر حیثیت کے حامل ہیں۔ آیات 22 سے 29 کا مضمون ہے قرآن کیا ہے اور کیا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں تک قرآن کو پہنچایا۔ یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں بلکہ اللہ کے محبوب رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت جبرائیل کو اپنی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ انہیں کوئی نام و نمود کا شوق نہیں تھا کہ غیب کے حقائق جاننے کی کوشش کریں پھر لوگوں کو بتا کر شہرت حاصل کریں۔ قرآن ہرگز کسی شیطان کا نازل کیا ہوا کلام نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے۔ شیاطین کے سکھائے ہوئے منتر بے مقصد اور غیر واضح ہوتے ہیں۔ قرآن وضاحت کے ساتھ ایک ہی حقیقت بار بار یاد دلا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ انفطار سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سورہ میں انکار، جزا و سزا کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 5 کا مضمون قیامت کی نشانیاں ہیں۔ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، ستاروں کی باہمی کشش ختم ہو جائے گی اور وہ بکھر جائیں گے۔ سمندروں کا ابلنا اس شدت تک پہنچ جائے گا کہ وہ اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے۔ قبروں کو کھرید کر ان میں مدفون انسانوں کو نکالا جائے گا۔ اس روز ہر انسان جان لے گا اس نے دنیا میں کس شے کو ترجیح دی۔ آیات 6 سے 12 کا جو مضمون ہے کہ انکار جزا و سزا کا تصور، ایک خوش کن تصور ہر دور میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب کریم ہے، وہ انسان سے اس کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے انسان کو آگ میں ڈال دے؟ قرآن حکیم میں جہنم کا ذکر اس لیے کہ انسان سرکشی میں حد سے نہ بڑھ جائے۔ البتہ اللہ کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ یہ تصور پرفریب ہے۔ بظاہر اس تصور میں اللہ کی تعریف ہے لیکن در حقیقت شریعت کی اہمیت اور جزا و سزا کا انکار۔ کوئی اللہ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ سب کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ نہ شریعت پر عمل کی کوئی اہمیت، نہ ہی روز قیامت ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی۔ غور کرو، اگر یہ تصور درست ہوتا تو اللہ کو ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین یعنی اعمال درج کرنے والے 2 فرشتے کیوں مامور کرنے پڑتے؟ نیکیوں اور برائیوں کا اندراج کیوں کیا جاتا؟ در حقیقت نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا اور بدی کا برا بدلہ ملے گا۔ آیات 13 سے 19 ہے کہ جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ کرامن کاتبین ہر انسان کے اعمال کا جو اندراج کریں اس کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ قیامت کا دن دراصل بدلے کا دن ہے۔ اس روز نیک لوگوں کو نعمتیں دی جائے گی، برے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مطففین سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ میں روز قیامت ملنے والی جزا و سزا کی تفصیلات کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 6 کا مضمون ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید۔ ان آیات میں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کو ہلاکت بربادی کی وعید سنائی گئی ہے۔ وہ لوگوں سے لیتے تو ہر شے پوری ہے لیکن لوگوں کو دیتے ہوئے کمی کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل گواہی دے رہا ہے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین نہیں۔ اگر یقین ہوتا تو انتہائی حقیر سی عارضی فائدے کے عوض جہنم جیسی ہولناک آفت سے دوچار کرنے والے جرم کا ارتکاب نہ کرتے۔ پھر آیات 7 سے 17 کا مضمون سرکشوں کی بری سزا۔ سرکشوں کے نام اعمال میں ان کی موت کے بعد سجین نامی قید خانے میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ روز قیامت یہ بد نصیب ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہوں گے۔ یہ لوگ دنیا میں جزا و سزا کی حقیقت کو جھٹلاتے رہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حد سے گزرنے والے گناہگار تھے اور نہیں چاہتے تھے انہیں ان کے جرائم کی سزا دی جائے۔
جب بھی انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی تو انہیں پچھلے زمانے کی قصے کہانیاں کہہ کر جھٹلاتے تھے۔ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ سزا جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آیات 18 سے 28 کا مضمون نیکوکاروں کی بہترین جزا۔ نیکوکاروں کے نام اعمال ان کی موت کے بعد اللہ کے مقرر فرشتوں کی تحویل میں مقام علیین پر ہوتے ہیں۔ روز قیامت یہ نیکوکار جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، آرام دہ تختوں پر بیٹھ کر خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہرے پر نعمتوں کی تازگی نمایاں ہوگی۔ پھر آیات 29 سے 36 کا مضمون مجرمین کا طرز عمل اور سزا۔ دنیا میں مجرمین اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کے قریب سے گزرتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے ان کی توہین کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی بڑی حقارت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی انہیں دیکھتے انہیں گمراہ قرار دیتے، حالانکہ وہ ان کے نگران نہیں کہ ان کے ہدایت یا گمراہی پر ہونے کے فیصلے صادر کریں۔ روز قیامت اہل ایمان جنت میں تختوں پر بیٹھ کر خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہوں گے، اس روز وہ مجرمین پر ہنس رہے ہوں گے۔ پھر سورہ انشقاق سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں اللہ کے سامنے حاضری کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 5 کا مضمون قیامت کی نشانیاں۔ روز قیامت اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ پھٹ جائے، آسمان اللہ کے خوف کی فرما برداری کرے گا، پھٹ جائے گا۔ اسی طرح زمین کو اللہ حکم دے گا کہ وہ پچک کر بالکل سیدھی ہو جائے اور اپنے اندر مدفون تمام انسانوں اور دفینوں کو نکال کر بالکل خالی ہو جائے۔ آسمان اور زمین اسی لائق ہیں کہ وہ اللہ کا حکم مانے۔ آیت 6 کا مضمون ہے دنیا میں ہر انسان مشقت میں ہے، اسے اپنے حیوانی تقاضوں یعنی روٹی، کپڑا، مکان اور اولاد کے لیے مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ پھر بحیثیت انسان احساسات، صدمات اور ناکام منصوبوں کے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ البتہ دنیا کی مشکلات جھیلتے جھیلتے وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اسے اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ پھر یہ کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اسے 5 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے کہ زندگی کے بارے میں کہ کہاں لگا دی، جوانی کے بارے میں کہ کہاں کھپا دی، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ پھر آیات 7 سے 9 کا مضمون ہے خوش نصیب انسان۔ ایک خوش نصیب انسان کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کی کامیابی کی علامت ہوگی۔ اب اس کا اللہ کے سامنے حاضری کے وقت آسان حساب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کرنا۔ اس کے بعد آیات 10 سے 15 میں ہے کہ بد نصیب انسان، گناہ گار انسان کو معلوم ہوگا کہ میرے سیاہ اعمال کی وجہ سے مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ بایاں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے زبردستی نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ نامہ اعمال دیکھتے ہی چیخو پکار کرے گا اور مر جانے کی تمنا کرے گا۔ اب موت کا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا اور اسے دیکھتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ آیات 16 سے 19 میں ہے کہ انسان رفتہ رفتہ جا رہا ہے اللہ کے سامنے حاضری کی طرف۔ دنیا میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ واقعات درجہ بدرجہ ظہور پذیر ہوتے جاتے ہیں، دن بالکل روشن ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ سرخی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر تاریکی چھا جانے کا آغاز ہوتا ہے، رفتہ رفتہ بالکل سیاہ رات زمین کو ڈھانپ لیتی ہے۔ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو انتہائی باریک نظر آتا ہے، وہ درجہ بدرجہ بڑا ہوتا ہے اور 14ویں شب کو مکمل ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان ہر روز اپنی موت اور پھر آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آخرکار وہ آخرت کا دن آ ہی جائے گا اور انسان کو رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ پھر آیات 20 سے 25 کا مضمون انکار آخرت پر تعجب۔ ان آیات میں اظہار تعجب کیا گیا کہ قرآن حکیم کی اتنی واضح خبریں آنے کے باوجود کافر آخرت کا انکار کر رہے ہیں، تعلیمات قرآنی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ اس کے برعکس وہ بڑی ڈٹائی سے تعلیمات قرآنی کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت کا انکار کر کے دنیا داری میں ملوث ہیں۔ پھر سورہ بروج سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں ہے کہ اہل حق کی تحسین اور اہل باطل کی مذمت کا بیان۔ اس کی آیات 1 سے 9 کا مضمون برباد مظلوم نہیں ظالم ہوتے ہیں۔ ان آیات میں ستاروں بھرے آسمان، روز قیامت اور اس روز قائم ہونے والی گواہیوں کی قسم کھا کر کہا گیا کہ بظاہر ظالم مظلوموں کو اذیت دیتے ہیں، لیکن آخرت کا انجام ثابت کر دے گا کہ برباد مظلوم نہیں ظالم ہوتے ہیں۔ یا ظالمین سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے 523 عیسوی میں یعنی کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 48 ایئرز پہلے
یمن کے علاقے میں عیسائی اہل ایمان کو جلا کر شہید کر دیا تھا۔ اس وقت عیسائی ہی مومن تھے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو تمام انبیاء پر ایمان رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ سعادت صرف عیسائیوں کو حاصل تھی۔ اہل ایمان کو جلانے کے لیے یہودیوں نے خندقیں کھود کر ان میں خوب ایندھن بھرا اور پھر اس ایندھن کو جلا کر اس میں اہل ایمان کو پھینک دیا تھا۔ اس لیے ان یہودی ظالموں کو اصحاب الاخدود یعنی خندق والے کہا گیا ہے۔ پھر آیات 10 سے 11 کا جو مضمون ہے کہ ظالموں کے لیے وعید اور مومنوں کے لیے نوید، ان آیات میں آگاہ کیا گیا جن بدبختوں نے مومن مرد اور مومن خواتین کو اذیت دی پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم میں سخت عذاب والا دن ہوگا۔ اس کے برعکس ایسے اہل ایمان جو اچھے اعمال کریں جنت کے اونچے باغات میں ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر آیات 12 سے 16 میں اللہ کی دو شانیں بیان کی جا رہی کہ اللہ کی ایک شان تو یہ کہ اس کی پکڑ بہت شدید ہے، اس نے پہلی بار بنایا اور وہ دوبارہ زندہ کر کے ظالموں کو ظلم کا مزہ چکھائے گا۔ اس کی دوسری شان یہ کہ وہ بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ پھر آیات 17 سے 20 کا مضمون سرکش قوموں کے انجام سے عبرت پکڑو۔ اللہ نے ماضی میں کئی سرکش قوموں کو ہلاک کیا، فرعون اور قوم سمود کو عبرتناک سزا دی۔ افسوس ہے کہ کافر ان کے انجام سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے۔ سورۃ الطارق سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کی آیات 1 سے 10 کا جو مضمون ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے 4 شبہات کا جواب۔ ان آیات میں ایمان بالآخرت کے حوالے سے 4 شبہات کا جواب دیا گیا ہے کہ کیسے ممکن ہے، ہر انسان کی نگرانی کی جا رہی ہے، اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ جواب دیا گیا کہ جس طرح آسمان اور اس پر موجود چمکتے ہوئے ستارے ہر وقت زمین پر نگران کی طرح نظر رکھتے ہیں، اس طرح ہر انسان پر نگران فرشتے موجود ہیں جو اس کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ کیا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ممکن ہے؟ جواب دی گیا اللہ نے پہلی بار انسان کو اچھلتے ہوئے ناپاک پانی سے پیدا کیا۔ پہلی بار اس طرح سے پیدا کرنے والا خالق انسان کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کیا اللہ انسان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی واقف ہے؟ جواب دیا گیا کہ چھوٹی بات کیا، اللہ تو انسان کی نیت، ارادے اور سینوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے۔ پھر ہے کہ آخرت میں اللہ کے محبوب بندوں کی سفارش انسان کو عذاب سے بچا لے گی۔ جواب دیا گیا کہ اس روز اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی قوت اور کوئی مددگار انسان کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے گا۔ پھر آیات 11 سے 17 کا مضمون ہے قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے۔ یہ آیات اس آسمان کو گواہ بنا کر جو بار بار بارش لاتا ہے، اس زمین کی قسم کھا کر جو بارش کے پانی کو جذب کر کے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، آگاہ کر رہی ہے کہ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے اور یہ ہرگز کوئی بے مقصد کلام نہیں۔ جو قرآن کی قدر کرے گا سرخرو ہوگا اور جو قرآن کی ناقدری کرے گا ناکام اور نامراد ہوگا۔ اس کے بعد سورہ اللہ سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں ذکر، صبر اور تذکیر کی تلقین کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 8 میں ہے ذکر اور صبر کی تلقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی اس رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں جو بہت ہی بلند و اعلیٰ ہے۔ اس نے ہر کام میں ایک تدریج رکھی ہے، انسان اور حیوانات کو مختلف مراحل سے گزار کر بنایا، سنوارا اور پھر ہر نوع اور ہر جنس کی تقدیر طے کر دی۔ اس نے سبزہ پیدا کیا، پھر اسے رفتہ رفتہ گہرا سبز اور پھر بالکل ہی سیاہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ آپ صبر کریں اور جلدی نہ کریں، ان قریب اللہ آپ کو بھی پورا قرآن پڑھوا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ خود ہی منسوخ کر دے۔ اللہ ہر ظاہر اور پوشیدہ شے سے واقف اور باخبر ہے۔ آیات 9 سے 13 میں ہے کہ تذکیر کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کیا کہ وہ لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیں، کیونکہ یاد دہانی ضرور فائدہ دیتی ہے۔ جس شخص کے دل میں بھی خوف خدا ہو وہ یاد دہانی سے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، البتہ بڑا ہی بدبخت اور بد نصیب جو یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ آیات 14 سے 19 کہ ابدی کامیابی کسے ملے گی؟ آخرت میں ابدی کامیابی اسے ملے گی جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کیا، اسے اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر سے معمور کر دیا، پھر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نمازیں ادا کرتا رہا۔ اس کے بعد سورہ الغاشیہ سٹارٹ ہوتی ہے جس میں توحید اور آخرت کی یاد دہانی کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 7 کا مضمون گناہ گاروں کا برا انجام۔ روز قیامت گناہ گاروں کے چہرے شرم اور ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، دنیا کی عارضی لذتوں کے حصول کے لیے کی گئی محنت کی وجہ سے مشقت اور تکان کے آثار چہروں سے نمایاں ہوں گے، پھر یہ بد نصیب چہرے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا
پانی اور غذا کانٹے دار جھاڑی ہوگی، ایسی غذا جو نہ بھوک مٹائے گی اور نہ فربا کرے گی۔ پھر آیات 8 سے 16 میں ہے کہ نیکوکاروں کا حسین انجام، نیکوکاروں کے چہرے نعمتوں کے آثار کی وجہ سے روشن اور دمکتے ہوئے ہوں گے، وہ دنیا میں کی گئی اپنی محنتوں پر مطمئن اور خوش ہوں گے۔ ان خوش نصیبوں کے انعام کے طور پر اونچا باغ رہائش کے لیے عطا کیا جائے گا۔ پھر ہے آیات 17 سے 26 میں اللہ کی قدرت اور جلال کی یاد دہانی۔ ان آیات میں اللہ کی قدرت کے حسب ذیل مظاہر سے اللہ کی معرفت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اونٹ جسے اللہ نے صحرا کے سفر کے حوالے سے کتنا موضوع بنایا، آسمان جسے اللہ نے کس قدر بلند کر، پہاڑ جسے اللہ نے زمین میں کیسے گاڑ دیا، زمین جسے اللہ نے کیسے بچھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مظاہر قدرت کے ذریعے اللہ کی معرفت کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ الفجر سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ میں ایسے کرداروں کی شدید مذمت کی گئی ہے جس کا مطلوب و مقصود صرف اور صرف دنیا ہی کی عارضی اور گھٹیا لذتیں، سہولیات اور آسائشیں۔ اس کی آیات 1 سے 5 کا مضمون روحانی برکات عطا ہونے والے اوقات۔ ان آیات میں 4 ایسے اوقات کا بیان ہے جن میں اللہ کی طرف سے روحانی فیاض اور برکات عام ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی عبادت کا کثیر ثواب حاصل ہوتے ہیں۔ فجر کا وقت جس میں قرآن کریم کی تلاوت کے بہت برکات حاصل ہوتے ہیں، اور پھر ہے ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں جن میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ جس کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، رات کا آخری پہر جس کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اس وقت سمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر آیات 6 سے 14 میں دنیا پرست قوموں کی تباہی۔ یہ آیات 3 دنیا پرست قوموں کی تباہی کی داستان بیان کری۔ قوم عاد جس نے اونچے اونچے بے مثال ستونوں والا شہر ارم تعمیر کیا، قوم سمود جس نے چٹانوں کو تراش کر کشادہ گھر بنائے، فرعون جس نے زمین پر میخوں کی طرح گڑے ہوئے اہرام مصر تعمیر کیے۔ ان تینوں قوموں نے سرکشی کی اور شہروں کو فتنہ فساد سے بھر دیا، اللہ نے ان پر شدید عذاب کا کوڑا برسایا۔ پھر آیات 15 سے 16 ہے کہ آزمائش اور امتحان کی 2 صورتیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش 2 صورتوں سے کرتا ہے، کبھی نعمتوں کی فراوانی کر کے شکر کا امتحان لیتا ہے، کبھی رزق کی تنگی کر کے یا نعمتیں چھین کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ دنیا پرست انسان نعمتوں کی فراوانی کو اللہ کے راضی ہونے کی علامت اور باعث عزت سمجھتے ہیں، اور نعمتوں کے زوال کو اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ اور اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں نہ وہ عزت ہے اور نہ یہ ذلت، یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ آیات 17 سے 20 ہے کہ دنیا پرستوں کی روش، دنیا پرست مالداروں کی عزت کرتے لیکن یتیموں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، غربا اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، دوسرے وارثوں کو محروم کر کے وراثت کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ آیات 21 سے 26 ہے دنیا اور دنیا پرستی کا انجام۔ ان قریب اللہ تعالیٰ زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دے گا، زمین کے ساتھ ہی اس پر موجود تمام مال و اسباب، جائیدادیں اور آرام دہ گھر سب ہی برابر ہو جائیں گے۔ پھر زمین پر کی گئی دنیا پرستی کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے فرشتے بھی صف در صف زمین پر اتریں گے۔ دنیا پرستوں کو سزا دینے کے لیے جہنم بھی قریب ہی لے آئی جائے گی۔ اس روز دنیا دار انسان افسوس کرے گا کہ وہ کس دنیا کے پیچھے مرتا رہا، لیکن اب اس افسوس کا کیا فائدہ۔ پھر آیات 27 سے 30 کا جو مضمون ہے خدا پرستی کا عظیم بدلہ۔ وہ خدا پرست انسان جس کا مطلوب اور مقصود دنیا نہیں اللہ کی رضا کا حصول تھا، اپنی اس ترجیح پر روز قیامت بہت ہی مطمئن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بشارت دیں گے، تمہارا مقصود حاصل ہوا، میں تم سے راضی ہوں اور اب تمہیں وہ نعمتیں دوں گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے اور میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ البلد سٹارٹ ہوتی ہے جس میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کی پسندیدہ صورت کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 4 میں کہ انسان بڑی مشقت میں، ان آیات میں قسمیں کھا کر یہ حقیقت بیان کی کہ انسان مشقت میں ہے۔ آیات 5 سے 10 میں ہے کہ ناپسندیدہ صدقہ اور خیرات۔ یہ آیات ایک ایسے کردار کی شدید مذمت کر رہی ہیں جو بڑے تکبر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال صدقہ و خیرات کیا، کیا اللہ اسے دیکھ نہیں رہا؟ کیا وہ اللہ کے ہر وقت اختیار میں نہیں اور اللہ کے سامنے لاچار اور بے بس نہیں؟ پھر تکبر کرنے کا کیا جواز ہے؟ اللہ نے تو اس پر بے شمار احسانات کیے، اسے
اسے حق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 2 آنکھیں دیں جن سے مظاہر قدرت کو دیکھ کر اپنے باطل کو ایمان اور یقین سے منور کر سکتا ہے، زبان اور 2 ہونٹ دیے جن سے حق کا اعتراف کر سکتا ہے، اسے نیکی اور بدی کی راہ کا فہم دیا، اس کے لیے خیر اسی میں کہ نیکی کی راہ اختیار کرے اور ہر نیکی صرف اور صرف اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی رضا کے حصول کے لیے انجام دے۔ آیات 11 سے 16 میں پسندیدہ صدقہ اور خیرات۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ و خیرات یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ناداروں کی مدد کی جائے، غلاموں کو آزاد کرایا جائے، قحط کے وقت بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیم کی سرپرستی کی جائے، خاک میں رلنے والے مسکین کو سہارا دیا جائے، گویا ایسے محتاجوں کی مدد کی جائے جن سے دنیا میں کسی بدلے کی امید نہ ہو، ان کی مدد صرف اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کی جائے۔ پھر آیات 17 سے 20 میں قرب الہی کے حصول کے لیے سلوک قرآنی۔ قرب الہی کے حصول کے لیے سلوک قرآنی یہ ہے کہ پہلے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کیا جائے۔ دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر ہے مال کی محبت۔ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دل کی صفائی کر دی جائے تو اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں کامیابی اور ناکامی کی وضاحت کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 10 میں ہے کہ کامیابی اور ناکامی کی وضاحت۔ ان آیات میں متضاد مظاہر قدرت کو گواہ بنا کر واضح کیا گیا کہ انسان کو 2 متضاد میلانات کا شعور دیا گیا، سورج اور چاند، دن اور رات، آسمان اور زمین کی قسم کھا کر کہا گیا کہ انسانی وجود کو سنوارا گیا اور اس میں بدی اور نیکی کا شعور رکھ دیا۔ یہ شعور دراصل اس روح ربانی کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ہر انسان میں پھونک دیا۔ اس روح میں اللہ کی قربت کی ایک تڑپ ہے کہ جس کے لیے اسے نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت ہے۔ پھر آیات 11 سے 15 میں ہے کہ ناکام قوم کی عبرتناک مثال انسانی وجود میں جس طرح ضمیر انسان کی اصلاح کرتا ہے، اسی طرح کسی قوم کا ضمیر ایسا نیک انسان ہوتا ہے جو دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو نیکی کی ترغیب اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ قوم سمود کے لیے ضمیر کا کردار حضرت صالح نے انجام دیا۔ بدبخت قوم نے سرکشی اختیار کی، ان کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اللہ کی نشانی کے طور پر ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہو کر ان کے سامنے آئی، انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس جرم کی سزا دینے کے لیے اللہ ان پر غضبناک ہوا اور انہیں سخت عذاب دے کر برابر کر دیا۔ اللہ ایسی مقتدر ہستی ہے کہ اسے کسی قوم کی طرف سے انتقام لینے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 4 میں انسانوں کے کردار جدا جدا ہیں۔ ان آیات میں مثال دی گئی کہ چھا جانے والی تاریک رات نمایاں ہو جانے والے روشن دن سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح مذکر اپنی ساخت کے اعتبار سے مقابل جنس یعنی مؤنث کی ضد ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسانوں کے کردار اور محنتوں کا رخ بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک کردار اللہ کو پسند ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، دوسرا کردار اللہ کو ناپسند ہے اور اس کو ناراض کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آیات 5 سے 7 میں اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار۔ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اس انسان کا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کر کے دنیا کی محبت کو دل سے نکالے، ہر وقت محتاط رہے، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کر تقوی کی زندگی بسر کرے، حق کی دعوت کی تصدیق کرے، اور اس کردار کے حامل سعادت مندوں کے لیے اللہ سب سے بڑی آسانی یعنی جنت کی راہ آسان فرما دے گا۔ آیات 8 سے 11 میں اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ کردار اللہ کی راہ میں مال دینے کے حوالے سے بخل کرے، جو تقوی کے بجائے غفلت کی روش اختیار کرے، جائز و ناجائز کی پرواہ نہ کرے، حق کی دعوت کو جھٹلائے اور اس کی مخالفت کرے۔ ایسے کردار کے حامل بد نصیب انسان کے لیے اللہ سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ آیات 12 سے 16 میں ناپسندیدہ کردار کا انجام اللہ کی نافرمانی کرنے والا کردار انتہائی بدبخت انسان ہوتا ہے، جو اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتا ہے، اس سے رخ پھیرتا ہے۔ ایسا بد نصیب انسان جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں گرے گا۔ اللہ غفور اور رحیم ہے، اس نے اچھے اور برے کردار کی روش سے ہمیں آگاہ کر دیا، اسی کے اختیار میں ہمارا دنیا اور آخرت کا انجام ہے۔
آیات 17 سے 21 میں پسندیدہ کردار کا انجام، جہنم کی دہتی بھڑکتی آگ سے ہر وہ شخص محفوظ رہے گا جو اللہ کی رضا کو مطلوب اور مقصود بنا لے گا، اس کی رضا کے حصول کے لیے مال خرچ کرے اور دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے نفس کی پاکیزگی حاصل کرے۔ اس کے بعد سورہ دحا سٹارٹ ہوتی ہے۔ مایوسی دور کرنے کا نسخہ ہے یہ۔ اس کی آیات 1 سے 5 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ ایک بار نزول وحی میں طویل وقفہ ہوا تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کہ معاذ اللہ، تمہارا جن تم سے ناراض ہو گیا، اب تم پر کوئی کلام القا نہیں کر رہے۔ اس بدبخت کی گستاخی اور نزول وحی میں تاخیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مایوسی سی طاری ہونے لگی۔ آپ کو گمان سا ہونے لگا کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ان آیات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمائی۔ جس طرح دن اور رات مختلف ہونے کے باوجود افادیت رکھتے ہیں، اسی طرح وحی کا نزول اور کبھی اس میں وقفے کی بھی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ناراض نہیں ہوا، نہ ہی اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات مسلسل بلند فرما رہا ہے، اور ہر اگلی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ان قریب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آیات 6 سے 8 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عنایات، مایوسی کی کیفیت میں اللہ کی عنایات کا تصور انسان کو تسکین دیتا ہے اور مایوسی کو دور کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چاچا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا اور ٹھکانہ عطا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں بے چین ہو کر غار ہرا کی تنہائیوں میں غور و فکر کر رہے تھے۔ اللہ نے قرآن کے نزول کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کی اعانت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا اور غم روزگار سے آزاد کر دیا۔ آیات 9 سے 11 میں عنایات کا شکر۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عنایات پر شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یتیمی میں دستگیری کی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کسی یتیم کو نہ دبائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق جاننے کے سوالی تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سوال کرنے والے کو نہ جھڑکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی کو اللہ نے دور کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کر کے شکر ادا کریں۔ اس کے بعد سورہ الانشراح سٹارٹ ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کرنے کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 3 کا جو مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل میں آسانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کی تنہائیوں میں اللہ کے ذکر کی لذت اور اس سے لو لگانے کا سرور حاصل کر رہے تھے۔ ایسے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیجیے۔ پھر صرف واعظ و نصیحت ہی نہیں بلکہ اپنے رب کی بڑائی کو قائم کیجیے۔ کہاں وہ ذکر اللہ کی لذت اور کہاں ایک جھگڑنے والی قوم کو خبردار کرنا اور ان کی گستاخیاں برداشت کرنا، پھر اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے ایک منظم تحریک برپا کرنا۔ اس کی آیات 4 میں ہے کہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تنہائی میں لو لگانے کی لذت کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر دعوت و تبلیغ کو ترجیح دی تاکہ خلق خدا کا بھلا ہو۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کا بدلہ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند فرما دیا۔ چند ہی برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی تعداد لاکھوں کو پہنچ گئی۔ پھر رفتہ رفتہ دنیا کے ہر حصے میں شمع رسالت کے پروانے نظر آنے لگے۔ اس کے بعد آیات 5 سے 8 میں کہ آسانیاں مشکلات کے بعد ہی آتی ہیں۔ جو لوگ مشکلات خندہ پیشانی سے جھیلتے ہیں، بعد میں انہیں ہی آسانیاں میسر آتی ہیں۔ اس حقیقت کو اس سورہ مبارکہ میں 2 بار بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مشکلات سے گزرے، لیکن ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کے نتیجے میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ اور غلبہ دین کے لیے دن بھر محنت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن ہی یہی ہے۔
البتہ رات میں اللہ سے لو لگانے کی لذت حاصل کرنے کے لیے تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات عطا کرے گا۔ اس کے بعد سورت 3 سٹارٹ ہوتی ہے، انسان کی عظمت کا بیان ہے۔ اس سورت کی آیات 1 سے 4 کا مضمون عظمت انسان۔ ان آیات میں 5 پیغمبروں کی مثال دے کر ثابت کیا گیا کہ انسان کی تخلیق بہت عمدہ ساخت پر ہوئی ہے۔ انجیر کی قسم سے اشارہ حضرت نوح کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے جس علاقے میں تبلیغ کی وہاں اس پھل کی کثرت تھی۔ زیتون اشارہ کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کی طرف، کیونکہ وہ زیتون کی کثرت والے علاقے میں تبلیغ کرتے ہیں۔ طور سینا حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ، کیونکہ اسی مقام پر آپ کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بلد امین سے اشارہ حضرت ابراہیم کی طرف ہے، جنہوں نے شہر مکہ کے امن کا گہوارہ بننے کی دعا کی تھی۔ پھر بلد امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت اسی محترم شہر میں ہوئی۔ ان پاک پیغمبروں کا پاکیزہ کردار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بنیادی طور پر بہترین ساخت کا حامل ہے۔ آیات 5 سے 8 میں ہے مار کا روح و بدن۔ اللہ نے سب سے پہلے ہر انسان کی روح کو وجود بخشا، پھر روح کو بدن میں ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ مار کا روح و بدن شروع ہو گیا۔ روح کا تعلق اللہ سے، لہٰذا وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ بدن مٹی سے بنا ہے، وہ خلد الی الارض کے مصداق انسان کو مٹی سے پیدا ہونے والی سہولیات کی طرف کھینچتا ہے۔ جو انسان روح کے تقاضوں کو بلند کر کے ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے، وہ اپنی عظمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ پھر سورہ العلق سٹارٹ ہوتی ہے، اللہ کے کرم اور غضب کا بیان ہے۔ اس میں اس کی آیات 1 سے 5 میں علم کی دولت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ان 5 آیات پر مشتمل تھی۔ ان آیات میں علم کی فضیلت کا بیان ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ وہ رب جو خالق ہے اور بڑا کریم بھی، اس کے کرم کا مظہر ہے کہ اس نے انسان کو علم جیسی دولت دی، وہ دولت جو انسان کو صحیح عمل، تحمل اور عزت عطا کرتی ہے۔ قلم کے ذریعے علم کے سلسلے کو آگے بڑھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ آیات 6 سے 8 میں انسان کی سرکشی کا علاج خوف خدا۔ انسان سرکشی کرتا ہی رہتا ہے، اس کی وجہ کہ سرکشی پر فوری پکڑ نہیں ہوتی، لیکن لذت فوری حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ معاشرے کو کیسے پاکیزہ بنایا جائے؟ اس سوال کا جواب ہے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ جتنا جتنا خوف خدا اور محاسبہ اخروی کا احساس بڑھتا جائے گا، انسان سرکشی کو چھوڑتا جائے گا۔ آیات 9 سے 19 میں اللہ کے غضب اور جلال کا بیان۔ یہ آیات ابو جہل پر اللہ کے غیظ و غضب کو بیان کری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں نماز ادا کرنے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا تھا۔ کاش کہ وہ نیکی سے روکنے کے بجائے برائی سے روکنے کی پاکیزہ روش اختیار کرتا۔ افسوس کہ بدبخت نے برائی ہی کو اپنا روش بنایا۔ اس کا کیا گمان کیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے ظلم کو دیکھ نہیں رہا؟ ان قریب وہ وقت آنے والا کہ اللہ اسے جھوٹی اور سیاہ کار پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ آج اس کی چوپال میں اس کے بہت ساتھی، لیکن جہنم پر معمور فرشتوں کے مقابلے میں یہ ساتھی کام نہ آ سکیں گے۔ اس کے بعد سورہ القدر سٹارٹ ہوتی ہے، قدر والی رات کی عظمت کا بیان ہے۔ آیات 1 سے 3 میں شب قدر کی عظمت اور فضیلت۔ شب قدر کی عظمت اور فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ شب میں لوح محفوظ سے قرآن مجید سمائے دنیا میں بیت العزت کے مقام پر نازل کیا گیا۔ یہ رات بڑی قدر والی ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شب کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا جائے۔ آیات 4 سے 5 میں شب قدر میں فیصلوں کا نزول۔ اس شب میں اہل زمین کے لیے سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ فرشتے اور روح الامین ان فیصلوں کو لے کر اترتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت اور سلامتی طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ اللہ ہمیں اس رات کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بینہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس میں کھرے کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 4 میں بینہ کی وضاحت اور افادیت۔ ان آیات میں 4 نکات بیان ہوئے۔ بینہ یعنی واضح دلیل،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن حکیم کے مجموعے کا نام منکرین حدیث کا ہدایت کے لیے صرف قرآن کو کافی سمجھنا گمراہی ہے۔ بینہ نے آ کر اہل کتاب مشرکین کے کافروں کو جدا اور نمایاں کر دیا۔ دوہرے جاہلیت میں بظاہر فلاحی کام بہت سے لوگ کرتے تھے، بینہ کے آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ کس کا فلاحی کام اللہ کے لیے اور کس کا کام ذاتی نام و نمود کے لیے ہے۔ پھر آیت 5 میں کہ خالص دین کیا ہے، بینہ کے ذریعے اللہ نے بنی نوع انسان کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کریں، بالکل یکسو ہو کر نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کی کامل بندگی کے لیے روحانی غذا اور تقویت حاصل کریں۔ اس کے بعد آیات 6 سے 8 میں کھرے کھوٹے کا انجام بینہ سامنے آنے کے باوجود جن اہل کتاب مشرکین نے حق کا انکار کیا وہ اللہ کی نگاہ میں بدترین مخلوق ہے، ان کی سزا ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس حق پر ایمان لانے اور اچھے اعمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں، ان کا انعام ہے رہنے والے وہ دائمی باغات جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس کے بعد سورہ الزلزال سٹارٹ ہوتی ہے، روز قیامت زمین کی کیفیت اور کردار کا بیان ہے۔ اس میں اس کی آیات 1 سے 5 میں زمین کی کیفیت اور کردار، روز قیامت زمین زلزلہ کے ذریعے خوب ہلائی جائے گی، اس آفت کی وجہ سے زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو نکال دے گی، انسان حیران ہو کر کہے گا زمین کو کیا ہوا، پھر اس کے بعد زمین اللہ کے حکم سے ان تمام اعمال کا حال سنائے گی جو اس پر انسانوں نے انجام دیے تھے۔ آیات 6 سے 8 میں انسان اپنا ہر عمل دیکھ لے گا، روز قیامت تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ نامہ اعمال میں اعمال کا اندراج اس قدر کامل ہوگا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے درج پائے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے سامنے لکھا پائے گا۔ اس کے بعد سورہ العادیات سٹارٹ ہوتی ہے، انسان کی ناشکری کا بیان، اس میں اس کی آیات 1 سے 8 میں انسان کی ناشکری کا بیان۔ یہ آیات انسان کے کردار کا گھوڑوں کے کردار سے موازنہ کریں۔ گھوڑا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتے، وہ اپنے مالک کے اشارے پر ہانپتا ہوا سموں سے پتھریلی زمین پر چنگاریاں نکالتا اور گرد و غبار اڑاتا اور بڑی تیزی سے دوڑتا ہے، لوٹ مار اور غارت گری میں اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مالک کے ساتھ اس کے دشمنوں کی صفوں میں جا گھستا ہے۔ مالک گھوڑے کا خالق نہیں، نہ ہی اس کی خوراک پیدا کرتا ہے، وہ تو صرف اللہ کی پیدا کردہ خوراک گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ گھوڑا اس کے احسان کا کیسے بدلہ چکاتا ہے؟ اللہ انسان کا خالق ہے، اس کے لیے غذا ہر نعمت پیدا کرتا ہے، اسے تمام ضروریات عطا فرماتا ہے، لیکن انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے، اسے اپنی ناشکری اور احسان فراموشی کا علم ہے۔ آیات 9 سے 11 میں نیت اور پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال، روز قیامت قبروں کو کرید کر ایک ایک انسان کو نکالا جائے گا، پھر ان کے اعمال کے پیچھے کار فرما نیت اور پوشیدہ رازوں کو جانا جائے گا تاکہ معلوم ہو سکے کون سی نیکی واقع خلوص کے ساتھ کی گئی، کون سی نیکی کے پیچھے ریاکاری یا دنیا کا کوئی فائدہ مطلوب تھا۔ اس کے بعد سورہ القاریہ سٹارٹ ہوتی ہے، روز قیامت کی ہولناک آفت کا بیان ہے۔ اس میں آیات 1 سے 5 میں روز قیامت کی ہولناک آفت، روز قیامت ایک زوردار زلزلہ کی صورت بڑی زبردست آفت برپا ہوگی۔ اس روز زمین کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی، لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر منتشر ہوں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ ہے اس دنیا کا انجام جس کی وقتی رانائیوں میں کھو کر آج ہماری اکثریت اللہ کے ذکر اس کے احکامات سے غافل ہے۔ آیات 6 سے 11 میں اعمال کی بنیاد پر اچھا اور برا انجام، روز قیامت فیصلہ نیکیوں کے وزن کی بنیاد پر ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اس کے برعکس جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ بد نصیب بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر سٹارٹ ہوتی ہے، کثرت کی ہوس اور اس کے انجام کا بیان ہے۔ اس میں اس کی آیات 1 سے 4 میں کثرت کی ہوس، مال کی کثرت کی ہوس ہر انسان میں ہوتی، بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں کثرت کی ہوس نے اللہ کے ذکر اور اس کے احکامات سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے۔ ان قریب انسان جاننے کا کہ اللہ کے ذکر اس کے احکامات سے غفلت کا کیسا برا نتیجہ نکلے گا۔ آیات 5 سے 8 میں کثرت کی ہوس کا برا نتیجہ، کثرت کی ہوس کا برا انجام جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا۔ یہ برا انجام یقینی ہے، کاش انسان کو اس یقینی انجام کا یقین ہو جائے۔
جائے۔ سورہ العصر پھر سٹارٹ ہوتی ہے جہنم سے بچنے کا راستہ۔ اس سورہ مبارکہ میں تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر یہ حقیقت بیان کی گئی کہ نوح انسانی ابدی خسارے سے دوچار ہونے والی ہے۔ البتہ لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں جو 4 کام کریں کہ زبان اور دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رہنما بناتے ہوئے خلوص اور اخلاص سے نیک اعمال کریں، دوسروں تک حق کا پیغام پہنچانے کے لیے مال و جان سے بھرپور کوشش کریں، تبلیغ حق کے دوران جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں ان پر ایک دوسرے کو صبر اور استقامت کی تلقین کریں۔ اس کے بعد سورہ حمزہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ الحمزہ سٹارٹ ہوتی ہے جس میں مال سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ اس کی آیات 1 سے 3 میں مال کا ڈھیر لگانے والوں کے لیے شدید مذمت ہے۔ ایسے انسان کا کردار انتہائی پست ہوتا ہے جس کا مقصد دولت جمع کرنا اس گھٹیا مقصد کے لیے ہر نیچ حرکت پر اتر آتا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت، لگائی بجائی، غرض کسی اخلاقی برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ پھر ہے کہ مال کا ڈھیر لگانے والوں کے لیے بدترین انجام کا ذکر ہے۔ اس میں مال جمع کرنے اور اس کا ڈھیر لگانے والوں کو زبردستی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ آگ ہے جو براہ راست انسان کے دل پر وار کرتی ہے۔ آگ کے حوالے کرنے کے بعد جہنم کا منہ بند کر دیا جائے گا تاکہ آگ کی تپش پوری شدت سے برقرار ہے۔ آگ کے جوش کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے شعلے بلند ستونوں کی مانند ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد سورہ فیل سٹارٹ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے 50 روز قبل مکہ میں ہاتھی والوں کی معجزانہ تباہی کا واقعہ پیش آئی۔ یہ ہاتھی والے یمن سے آنے والے عیسائی تھے جن کا سرگنا ابراہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یمن سے لے کر شام تک کے تجارتی فوائد اہل یمن کو حاصل ہوں۔ یہ فوائد اس وقت قریش کو حاصل تھے۔ مکہ میں بیت اللہ کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کا مذہبی تقدس اور احترام پایا جاتا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے پورے امن کے ساتھ ہر علاقے سے گزر جاتے تھے۔ ابراہ نے چاہا کہ لوگوں کی عبادت کا مرکز یمن میں قائم کیا جائے۔ اس نے القلیس نامی ایک نام نہاد عبادت گاہ بنائی اور تمام اہل عرب کو اس مقام پر آ کر عبادت کرنے اور حج کرنے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کو کسی نے قبول نہ کیا۔ ضد میں آ کر اس نے بیت اللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 60,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے تاکہ لوگوں پر ایک رعب قائم ہو۔ جیسے ہی یہ لشکر مزدلفہ سے نکل کر وادی میسر میں داخل ہوا، اللہ نے چھوٹے سے ایک پرندے ابابیل کے جھنڈ اس لشکر پر چھوڑے۔ ان کی چونچ میں زہریلے اثرات رکھنے والی مٹی کی کنکریاں تھیں۔ پرندوں نے وہ کنکریاں ابراہ کے لشکر پر پھینکی۔ کنکری جسم کے جس حصے پر پڑتی وہ گلنا شروع ہو جاتا۔ ہاتھی ان کنکریوں کے اثرات سے ایسی تکلیف محسوس کرنے لگے کہ بلبلا اٹھے اور واپس مڑ کر اپنے ہی لشکر کے لوگوں کو روندتے رہے۔ پورا لشکر تباہ ہوا۔ اللہ نے اپنے عظیم گھر بیت اللہ کو محفوظ رکھا۔ اس کے بعد سورہ القریش سٹارٹ ہوتی ہے۔ قریش پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کر دیا تاکہ قریش کے تجارتی مفادات محفوظ رہیں۔ وہ بڑے امن اور سکون سے گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کرتے رہیں۔ احسان مندی کا تقاضا ہے کہ وہ خود ساختہ معبودوں کے بجائے بیت اللہ کے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ وہ رب کے جس نے انہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی اور بیت اللہ کے گرد ایک خاص علاقے کو حرم قرار دے کر وہاں ہر جنگ و جدل سے روک دیا گیا، گویا انہیں ہر طرف کے خوف سے امن دے دیا۔ اس کے بعد سورہ الماؤن سٹارٹ ہوتی ہے۔ جزا و سزا کو جھٹلانے والے پست کردار کا بیان ہے۔ اس میں جزا و سزا کا یقین انسان کے کردار کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ جو اس حقیقت کا یقین نہیں رکھتا وہ کردار کی انتہائی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو یتیم جیسے بے کس اور نادار کو دھکے دیتا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی سعادت یا اس کے لیے ترغیب دینے سے محروم رہتا ہے۔ نماز جب جی چاہتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ سنگ دلی اس انتہا کو ہے کہ عام استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا۔ بلا شبہ کہ انسان کے کردار کی پاکیزگی اسی وقت ممکن ہے جب اسے یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ الکوثر سٹارٹ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا بیان ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایات کی کثرت فرما دی۔ قرآن جیسی فصیح بلیغ جامع قیامت تک کے لیے محفوظ معجزانہ کتاب، اسلام جیسا کامل دین، صحابہ کرام جیسے جانثار ساتھی، بہت بڑی امت،
محض 21 برس میں غلبہ دین کی کامیابی غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کی انتہا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بچپن ہی میں فوت ہوگی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی نہیں رہے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، وہ خود ہی بے نام و نشان رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اللہ نے بلند کر دیا اور وہ قیامت تک بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون سٹارٹ ہوتی ہے، کافروں سے اعلان برات یعنی اعلان علیحدگی۔ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ایک معینہ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی عبادت کریں، تو پھر وہ اتنے ہی عرصے آپ کے ساتھ معبود حقیقی اللہ کی عبادت کریں گے۔ سورہ مبارکہ میں سمجھوتے کی اس پیشکش کو سختی کے ساتھ رد کر دیا گیا، کافروں کو آگاہ کر دیا گیا کہ نبی ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اسی طرح تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے۔ معبود حقیقی کی تو کوئی اولاد یا شریک نہیں، جبکہ تم ایک ایسے اللہ کو مان رہے ہو کہ فرشتے جس کی بیٹیاں اور تمہارے خود ساختہ معبود اس کے شریک ہیں۔ تمہارا تصور اللہ کے بارے میں کچھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور تمہیں تمہارا دین مبارک جس کے تحت تم من گھڑت معبودوں کی عبادت کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا دین کافی ہے جس میں عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر سٹارٹ ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان۔ یہ سورہ مبارکہ بشارت دے رہی کہ ان قریب اللہ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، دین غالب ہو جائے گا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا، لوگ جوک در جوک نظام اسلام کو قبول کریں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس کیفیت کے آنے کے بعد کثرت سے اللہ کی تسبیح اور حمد کرے۔ مشن کے دوران جو بھول آپ سے ہوئی یا جو خطا آپ کے ساتھیوں سے، اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا اور نظر کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ لہب سٹارٹ ہوتی ہے، گستاخ رسول کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر ہے۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونے کے باوجود یتیم بھتیجے سے بدسلوکی کی انتہا کر دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، لیکن پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، کھانے کی ہانڈی میں نجاست ڈالتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتا، تبلیغ دین کے دوران آپ کے پیچھے چلتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ ان جرائم کی وجہ سے واحد کافر جس کے نام کے ساتھ قرآن میں مذمت کی گئی، اللہ نے وعید سنائی کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، وہ برباد ہوگا، اس کا مال اور دیگر کمائی اس کے کچھ کام نہ آئے گی، روز قیامت انگاروں والی آگ میں جلے گا، اس کی بیوی بہت زیادہ لگائی بجائی کے ذریعے فساد کی آگ بھڑکاتی ہے، وہ اسی طرح ہلاک ہوگی کہ کھجور کی رسی اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹک جائے گی۔ قرآن کی یہ وعیدیں پوری ہوئی۔ ابو لہب اپنے دونوں بیٹوں یعنی دونوں ہاتھوں سے محروم ہے، ایک بیٹے کو وحشی جانور نے ہلاک کیا، دوسرا مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا۔ اس کی بیوی جنگل سے لکڑیاں لا رہی تھی، اس نے جس رسی سے لکڑیوں کے ڈھیر کو باندھ رکھا تھا وہی اس کے گلے میں اٹک کر پھندا بن گئی اور وہ ہلاک ہوگی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص سٹارٹ ہوتی ہے، اللہ کے یکتا ہونے کا بیان ہے۔ اس میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے اوصاف بتائیں۔ جواب کے طور پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں آگاہ کیا گیا اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کے مثل ہو، اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سورہ فلق سٹارٹ ہوتی ہے، خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا۔ قرآن حکیم کی پہلی سورہ مبارکہ بھی دعا کے اسلوب میں اور آخری دو صورتیں بھی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ سورہ فلق میں خارجی شروں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شے کے شر کے پہلو سے جو اس نے تخلیق فرمائی، رب رات کے شر سے جب کہ وہ پوری طرح چھا جاتی ہے، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو منتر پڑھ پڑھ کر گروہ میں پھونکتی ہیں، ہر حسد کرنے والوں کے شر سے جبکہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرنے پر اتر آئے،
پھر اس کے بعد سورہ ناس سٹارٹ ہوتی ہے، جس میں داخلی شرور سے حفاظت کی دعا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی 3 شانوں کا واسطہ دے کر دعا کا مضمون آیا، اے اللہ جو تمام انسانوں کا رب، بادشاہ اور معبود حقیقی ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے یا شیطان کا ایجنٹ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر 30واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں تھوڑے سے اپنے لیے غور و فکر اور عمل کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کا مرکزی اور اہم ترین سبق آخرت کی فکر، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان اور اعمال کے بدلے کا تصور۔ اس پارے میں موجود چھوٹی صورتیں انسان کو اس کی تخلیق، کائنات کے نظام اور زندگی کے اختتام کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یہ پارہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ قیامت برحق ہے، اس کا انکار ممکن نہیں۔ فرما برداروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا، جبکہ نافرمانوں کا ٹھکانہ سجین ہوگا۔ ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ غرض کے 30واں پارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جس کے لیے نیک اعمال اور پختہ ایمان لازمی ہے۔ اب ہم سب مل کر دعا کر لیتے ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ پر رب تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے عظمت و جلال والے رب، اے نہایت کریم پروردگار، اے وہ ذات جس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، جو دلوں کے بھید، ضمیر کی پوشیدہ باتوں اور خیالوں کی سرگوشیوں تک سے باخبر ہے، تجھ سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ ہم سب تیرے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں کہ اپنے فضل و کرم کے سمندر سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما اور اپنے وسیع رحمت کے فیضان سے ہمارے دلوں کو سکون، ہماری زندگیوں کو آسانی نصیب کر دے۔ اے رب کریم، تیرے ہی ہاتھ میں ہر معاملہ ہے اور ہر چیز کی کنجیاں تیرے ہی اختیار میں ہے، بس ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، ہمارے دل مطمئن ہو اور ہماری زندگیاں خیر و برکت سے بھر جائیں۔ ہمارے معاملات کو اپنے فضل سے سنوار دے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے اور ہمیں اپنی خاص حفاظت میں رکھ، جس طرح تو اپنے خاص بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اے جلال و اکرام والے رب، اپنی بے پایا عنایت اور احسان کے دروازے ہم پر کھول دے اور ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ تو اکیلا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تو عظمت والا ہے، اپنی بارگاہ میں ہماری التجائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ہمیں ہر لمحے سے آخرت کمانے والا بنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی حسرت و یاد سے بچا لے۔ یا رحم الراحمین، ہم دنیا میں بھی آسانی اور خوشحالی چاہتے ہیں اور آخرت کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، یا رب العزت، ہمیں ہر وہ نیکی سجھا دے کہ جس کے ساتھ نیکیوں کے لامتناہی سلسلے ہوں اور کڑی سے کڑی بنتی چلی جائے اور بہت آسان ہو۔ اپنے مددگار فرشتے ہمارے لیے بھیج دے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے لیے تیرے حکم سے آسانیاں کرتے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ جہاں ہم بہکنے لگیں، ہمیں تیرے حکم سے صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ اللہ، ہمیں تھام لے، ہمارا مددگار ہو جا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑ، ہمیں صرف تیرا ہی آسرا ہے، ہمیں دینے والوں میں شامل رکھ، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھ۔ یا مالک الملک، ہمیں جسمانی، روحانی، نفسیاتی، اعصابی، قلبی، اخلاقی تمام بیماریوں سے کوسوں دور رکھ، ہر نیکی میں حصہ ڈالنے والوں میں سر فہرست رکھ، رسوائیوں سے محفوظ رکھ، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ہماری اصلاح کر اور ہمیں دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، میرے والدین پر
ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ یا کریم یا رحیم، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو دانا اور حکمت والا ہے، مجیب الدعوات ہے۔ اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم سے جن کے والدین، جن کے پیارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے، ان سے اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان سے راضی ہو جا، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور جن کے والدین حیات ہیں انہیں اچھی اور لمبی ایمان والی زندگی عطا فرما، بچوں کے سروں پر ان کا سایہ قائم رکھ، ان کی زندگی ان پر آسان کر، ہر بیماری سے بچا، ہر دکھ تکلیف، ہر رنج و علم سے محفوظ رکھ، خوش و خرم رکھ، ان کی مکمل حفاظت فرما، ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا۔ یا رب ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنات عرشہ و مداد کلماتہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا عفو یا اس بابرکت لیلۃ القدر میں ہمیں اپنی کامل رحمت اور مغفرت سے نواز دے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں اخلاص تقوی اور خشوع کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، اس رات کی برکتوں میں سے ہمارا بھرپور حصہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں ایمان، سکون اور برکت نازل فرما، ہمیں ان خوش نصیب بندے بندیوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اس مبارک رات میں جہنم سے آزادی عطا فرمائی اور جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ یا رحمان یا سلام یا رحیم، دنیا میں جہاں جہاں جنگیں، ظلم اور خون ریزی جاری ہے، وہاں اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، بے گناہ جانوں کی حفاظت فرما، دلوں میں امن اور سکون پیدا فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم کو روک دے، اہل زمین کے درمیان جنگ بندی اور امن قائم فرما دے۔ اے اللہ دلوں کی نفرتوں کو محبت میں بدل دے، دشمنیوں کو ختم کر دے، انسانوں کے درمیان عدل، رحمت اور بھائی چارہ پیدا فرما۔ یا کریم امت مسلمہ پر رحم فرما، دین اسلام کو تمام دنیا پر غالب فرما، اسلام اور مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر فتح مبین عطا فرما، ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما۔ یا لطیف یا حفیظ بچوں، عورتوں اور کمزوروں کی حفاظت فرما، تباہ حال بستیوں کو دوبارہ امن اور راحت عطا فرما، پوری دنیا کو اپنی سلامتی اور رحمت کے سائے میں لے لے۔ یا رب العالمین ہمیں اس قابل بنا دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہو روز آخرت۔ یا غفور الرحیم ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں ان ذہنی اذیتوں سے محفوظ رکھ جو ہمیں غلط راہ دکھائیں۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں اپنی راہ میں قبول فرما، اپنی جنت، اپنی رضا، اپنے دیدار کے بدلے۔ یا اللہ ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری مشقتیں سب تیری راہ میں لگ جائیں۔ اللہ دنیا میں تو اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں، ہم سے ہزاروں گنا بہتر ہیں وہ، پر ہم چاہتے تو ہم حقیروں کو اپنے لیے منتخب کر لے، تو ہمیں خاصت اللہ میں شامل کر لے۔ ہم صحیح معنوں میں تیرے غلام بننا چاہتے ہیں، جس میں کوئی انا نہ ہو، جس میں کوئی اکڑ نہ ہو، جو بس عاجز ہو، بہت ہی عاجز، ایسے عاجز غلام کو جس کی فکر، جس کی خوشی بس اپنے مالک کی اطاعت، اپنے مالک کی رضا ہو۔ ہم کبھی آزاد نہیں ہونا چاہتے،
اللہ تیری غلامی سے ہماری عزت اسی غلامی میں ہے، ہماری بلندی اسی جھکاؤ میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی، ہماری موت صحیح معنوں میں تیرے لیے ہو۔ ہم اپنی جان کھپا دیں تیرے دین کے لیے، تیری رضا کے لیے۔ اے ہمارے پیارے رب، ایمان کو ہمارے دلوں میں خوب مزین کر دے، ہمارے لیے ہر چیز سے محبوب بنا دے۔ دنیا کی ہر رونق، ہر کامیابی، ہر خوشی، ہر غم اس سے نیچے ہو۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ یا لطیف الخیر، ہم ناچیز، عاجز، حقیر تیرے بندے بندیاں، ہم تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں۔ تیرا ہی ارشاد ہے کہ تو نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا۔ اللہ ہمارے والدین کی، ہماری آل اولاد کی، ان کے ازواج کی، کل امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ہم تیری ہی طرف رجوع لاتے ہیں، ہمیں قبول ہونے والے اعمال، اذکار، دعاؤں، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں برکت ڈال دے اور اجر عظیم کے ساتھ قبولیت عطا فرما۔ یا مالک الملک، ہم سے درگزر فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہماری آزمائش دور کرتے ہوئے خیر و عافیت عطا فرما، حسن اخلاق اور کردار عطا فرما۔ ہمارے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی آسان فرما دے۔ اے غفار الذنوب، ہم سے جو قصور سرزد ہو جائیں انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما کر توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ اے رزاق، اتنا حلال دے کہ حرام سے بچ جائے، اپنی عطا کی ایسی لذت دے کر نافرمانی سے بچ جائیں، ایسی نیکیوں کی توفیق دے کہ جہنم سے بچ جائیں۔ یا خیر الوارثین، ہمیں نیک، صالح، فرما بردار، صحت مند اولادیں اور ساتھی عطا فرما۔ ہماری اور ہمارے آبا کی نسلوں ابراہیم کی طرح تا قیامت خیر نازل فرما۔ ہمیں اپنے رشتوں کو زندگی، صحت، سکون، خوشیوں اور نیکیوں سے اکٹھا برتنا نصیب فرما۔ ہماری اولاد کو ہمارے لیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما بنا دے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرما، دنیا میں خیر و برکت کا گھر عطا فرما، آخرت میں جنت الفردوس میں اپنی قربت والا ٹھکانہ عطا فرما۔ اے حاجت روا، جس کی جو جو حاجت ہو اسے پوری فرما، جو مشکلیں ہیں اسے آسان فرما دے، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے۔ ہمیں بے کس، عاجز و بیزار و مددگار نہ چھوڑنا۔ یا رحیم، ہمیں ہر بیماری، دکھ، درد، آفت، مصیبت، پریشانی، حادثہ، نظر بد، گناہ، شر، نافرمانی، فساد، غیبت، چغلی، بہتان، بدگمانی، تکبر، حسد، کینہ، بغض، تنہائی، مایوسی، ریاکاری، جھوٹ، شرک، منافقت، خیانت اور تنگ دلی سے محفوظ فرما۔ تمام زمینی، آسمانی، انسانی، حیوانی، جناتی، شیطانی اور نفسانی شرور سے محفوظ فرما۔ یا مقلب القلوب، ہمارے قلب و نفس کو اپنی اطاعت پر جما دے۔ یا الہی، ہمارے دلوں کو شکر، زبانوں کو ذکر، نگاہوں کو امانت، خیالات کو پاکیزگی عطا فرما۔ ہمیں وسعت قلب و نظر بخش دے۔ یا رب العالمین، ہمیں دونوں جہاں کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہماری عبادات، اعمال، عقائد، دین، ایمان، نماز، خیالات، امانتوں، فرائض اور رازوں کی حفاظت فرما۔ سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ ہر غم، رنج، سستی، کاہلی، بخیلی، قرض اور لوگوں کے غلبے کو دور فرما۔ یا رزاق، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال، آسان اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ ہمیں دائمی نفع مند صدقہ جاریہ والی تجارت عطا فرما۔ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا قرینہ عطا فرما۔ یا الہی، آخری سانس تک ایمان کامل، صحت کامل، صدیقیت عطا فرما۔ یا الہی، ہمارے والدین، تمام اساتذہ، بزرگوں، تمام محسنین پر رحم فرما۔
یا اللہ ہم سب کو قرآن جیسی نعمت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پہنچا کر دنیا کے آخری کونوں تک لوگوں کو کفر سے اسلام کی دعوت دینے والوں میں شامل فرما لے۔ یا غفار، یا ستار، یا ستار العیوب، کل مومن مومنات کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادگی اور جنت کے باغات عطا فرما۔ ہم تیری عاجز اور کمزور بندے ہیں، اور تو جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ یا الہی ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم کمزوروں پر رحم فرماتے ہوئے بخش دے۔ یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا مالک یوم الدین، ہمیں اس دنیا سے خالی ہاتھ، نامراد نہ لٹانا، بے آسرا نہ ہونے دینا۔ یا اللہ تو ہی دنیا اور آخرت میں آخری سہارا ہے، ہمارے لیے کافی ہو جا، بے در، بے گھر اور بے آبرو نہ ہونے دینا۔ یا الہی ہمیں اپنی رحمت سے دائمی بخشش پانے والے اعمال نصیب فرما، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی عنایات سے بھر دے، ہم فقیر اور مفلس لوگوں کو غنی کر دے، ہم پر اپنے فضل کے غیبی دروازے کھول دے۔ اللہم اغفر لی والوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔